یہ جیوز کے پاس پاور کیسے ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہٹلر نے کہا تھا کہ جیوز نے جو سینکشن ڈال دی تھی ان کے سینکشن نہیں، ان کے اوپر جو جرمنس کے اوپر ڈیپ ڈال دیا تھا ورلڈ وار 1 میں، تبھی سے جرمنی لوز ہوا ہے ورلڈ وار 1 میں. تو پھر اس کو آپ بتائیں کہ جیوز کے پاس کوئی فائنینشیل پاور، کہتے ہیں کہ فائنینشیل جو یونائٹڈ نیشن میں فائنینشیل پاور کا جو ہولڈ ہے وہ جیوز کے پاس ہے. تو پھر وہ فائنینشیل پاور ان کو پاور کیسے دیتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ کو، کسی بھی کنٹری کو ڈیفٹ میں ڈال کے اس کو تباہ کر سکتے ہیں؟ جی سر. دیکھیں سوال بہت اچھا آپ کا، اور مجھے ذرا دیکھنے دیں اس کی ٹرانسلیشن آپ کے لیے کیسے کی جائے. آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں. جرمنز جو ہے نا، جرمنس وہ اپنے انکم ٹیکس کا ایک خاص پرسنٹ، اپولوجی ٹیکس کہتے ہیں اس کو، اور اسرائیل کو دیتے ہیں. ابھی بھی ہر جرمن پیدائشی طور پہ اسرائیل کو پیسے دے گا. امریکہ ہر امریکن کا ٹیکس کا ایک حصہ اس کو جاتا ہے، اسرائیل کو جاتا ہے. اس طریقے سے انگلینڈ میں بھی بالکل ایگزیکٹ سیم نظام ہے. پاور آف انفلوئنس بیٹا ہوتی کیا، یہ دھیان رکھنا. بس یہودی بہت کمزور رہے ہیں ایک وقت میں، مگر یہودیوں نے انفلوئنس نہیں چھوڑا. وہ اپنی کمپیٹنس پہ کبھی بھی نہیں کمپرومائز کیا انہوں نے. وہ ایسے ایسے جگہوں کے اوپر پائے گئے، ایسے ایسے انسٹیٹیوٹس میں، جیسے آکسفورڈ میں، ایسے ایسے کیمبرج میں، پھر سائنس کی لیبز میں پائے گئے کہ جن کی باتیں سننا مجبوری ہو گئی تھی پولیٹیشینز کے لیے. اس کے بعد پھر انہوں نے انفلوئنس کریٹ کیا پولیٹیکلی، اور ان ایوانوں میں وہ بیٹھے کہ جن ایوانوں کے اندر ڈیسیژنز جو ہے نا وہ بڑے لیول پہ لیے جا سکتے تھے. جیسے کہ اس وقت نیٹو کے اندر کوئی بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، یا یو ایس اے کی کیبنٹ میں بیٹھا ہو، ان کو انفلوئنس کرنا. وہ انفلوئنس کرنے کے لیے ایوانوں پہ کیسے انفلوئنس ہوتے ہیں؟ وہ باتوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ 2 نمبر سیاستدان ہوتے ہیں، یہ پیسوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل پیسے کھاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ، براک اوباما، $35,000 کا ایک ٹیبل بکتا ہے. ایک ٹیبل کا مطلب ہوتا ہے کھانے کا ٹیبل، جس میں فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے. وہ ڈونرز آتے ہیں. یہ ووٹ تب پڑیں گے جب یہ کیمپینز کر سکیں. کیمپین کا پیسہ یہودی خود لگاتا ہے، پھر اپنے بزنس میں کمپیٹنٹ ہو کے. ٹھیک ہے، بزنس مین ہے، کمپیٹنٹ ہو کے پیسے دیتے ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیز پھر ان کو پیسے دیتی ہے. 20% منیمم بگ بزنس آف دا جوز منیمم رکھا ہوا ہے. میں آپ کو اسٹیٹس بتا رہا ہوں. اپ ٹو 80% تک کچھ بزنس اسرائیل کو دے رہے ہیں اس وقت. یہودی اسرائیل کو کیسے دیتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے. وہ تو ڈائریکٹ فنڈنگ دیتے ہیں نا. پولیٹیشینز کو پھر، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آئی تھنک نکراگوا کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے، تھوڑے ڈیٹیل میں آپ کو کیا بتاؤں، ہلری کلنٹن کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ یہ اس کی ای میلز چیک کرو، اس کی ای میلز، کیونکہ ای میلز کے اندر وہ ٹریک ریکارڈ پہنچ رہا تھا کہ نکراگوا نے $3 ملین دیے تھے ہلری کلنٹن کو. ایک دفعہ نہیں دیے، کم از کم 100 دفعہ دیے ہوں گے کہ یو ایس اے کے سینٹ کے اندر اور میجر میڈیا کے اندر نکراگوا کے اپوزیشن کے خلاف باتیں کرو. بس باتیں کرو. بس 3 ملین ڈالر ملتے تھے ہلری کلنٹن کو خالی ایک کالم لکھ دینے کے، یا ان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے کھڑے ہو کے ایک بیان دینے میں کہ وہاں پہ مسائل ہو رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں کچھ کرنا چاہیے. تھوڑی سی اسے لابینگ کہتے ہیں. تو وہ لابینگ کے پیسے نکراگوا کی گورنمنٹ دیتی تھی ہلری کلنٹن کو. یہ خود سوچیں پھر کہ الیکشن جیتنے کے لیے یہودی کتنا پیسہ لگاتے ہیں کسی ایک. اور جب اوباما نے جب 1967 اکارڈ کی بات کی نا کہ واپس والا جو یو این کہہ رہی ہے اسرائیل کو علاقے واپس دے دینے چاہیے، تو بینجامن نیتن یاہو نے جا کے گالیاں دینی شروع کر دی اوباما کو. کس بات پہ گالیاں دے رہا تھا وہ کہ تجھے پیسے کس بات کے دیتے تھے؟ تجھے ہم نے پیسے دے کے جتوایا ہوا ہے. تو ہوتا کون ہے اسرائیل کے خلاف بات کرنے والا؟ ٹھیک ہے، جسے پیسے لیں گے تو پھر یو او ہم. So that's how they create the influence, and they pump the literally it's all about the money. Politicians کا مطلب 2 نمبر، literally 2 نمبر. اور کہیں کسی بھی شک میں مت رہیے گا، میں آپ کو ورلڈ ویو دے رہا ہوں کہ اس وقت جو پولیٹیشین ہے نا وہ پیسے کی بنا کے اوپر اپنا منہ کھول کے انفلوئنس کریٹ اور لابنگ کرتے ہیں. اور لابنگ کا مطلب ہوتا ہے اتنے سینیٹرز آپ کے پاس ہوں، تو پھر میرے پاس اگر 50 سینیٹرز ہیں، 51 سینیٹر سمجھ لیں، اور 100 کا پورا کیبنٹ ہے، تو میں عمران خان کو انفلوئنس کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ والا بل پاس کرا سکتا ہوں میں ایسے کر کے، کیونکہ میرے پاس 51 ووٹ ہیں 100 میں سے. تو عمران خان بیچارہ ڈر کے نا میری بات مان لے گا، کیونکہ اس کی کرسی نکل جائے گی ہاتھ سے. کرسی کی لالچ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم بلیک میل کریں، نہیں، مگر بلیک میل ہی رہے ہوتے ہیں. بالکل اس طریقے سے ان ایوانوں میں یہودیوں نے پیسے دے دے کے یہ کام شروع کیا تھا. اور یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ یہودیوں نے بڑا ریسنٹلی کام شروع کیا ہے. یہ بیلفر اگریمنٹ کب ہوئی ہے؟ 1917 میں، 1917. پیچھے 35 سال پیچھے چلے جائیں بس آپ. ٹھیک ہے، دے آر جوٹن اسٹارٹ.
یہ کتاب کا نام ہے, یہ ضرور پڑھنی ہے آپ نے, Der Judenstaat. 40 صفحوں کی کتاب ہے ٹوٹل, 2 منٹ میں پڑھ لو گے, ٹھیک ہے. یہ ہے وہ زائنزم کا پورا مینیفیسٹو جو انہوں نے پولیٹیکلی مینیفیسٹ کروایا. Der Juden, DER سے جرمن ہے, اس کو آپ کو مل جائے گی انگلش کی. Der Judenstaat, our homeland, پتہ نہیں کیا اس کی انگریزی بننی چاہیے. بہرحال the point is, یہ انفلوئنس کیا انہوں نے پالیٹکس کے تھرو, پالیٹکس والوں کو, بزنس والوں کو بلایا اپنے یہودیوں کو, کتنے سنسیئر ہیں اپنی قوم سے وہ. بزنس والوں نے کہا ہاں پیسے دیں گے ہم, آپ بتائیں کدھر لگانے ہیں پیسے, کیونکہ یہ ویژنری بندہ تھا ایڈورڈ تھیوڈور ہرٹزل. تو تھیوڈور ہرٹزل ویژنری تھا, اس کے پیچھے بزنس والے آ گئے تھے, محمد علی جناح کے پیچھے بزنس والے آئے تھے نا. محمد علی جناح نے بھی کہا تھا مجھے چاندی کی گولیاں دو, میں تمہیں جنگ جیت کے دکھا دوں گا. پیسوں سے کیا کرنا تھا محمد علی جناح نے, سوچیں تو صحیح. ہی وانٹڈ ٹو کریٹ دی انفلوئنس کہ بھائی وہ والے بندے کہاں ہیں جو کہ بزنس مین کہ جو پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں ہمارے اوپر, وی نیڈ دا منی رائٹ ناؤ, وی ڈو ناٹ ہیو اینی ریسورسز. سو بالکل اس طریقے سے تھیوڈور ہرٹزل نے کہا کہ بزنس والے لے کے آؤ جو یہودی ہیں, جن کو جو میری بات کو, میرے ویژن کو ماننے والے لوگ ہیں, جو ان کو یہ ویژن پسند آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب میں زائنزم کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں آپ کو بس یہ بتا رہا ہوں کہ پھر بزنس والوں نے پھر تھیوڈور ہرٹزل کے کہنے کے اوپر پالیٹیشینز خریدنے شروع کر دیے. پالیٹیشین نے پھر آواز شروع کر دی, اور اس کے بعد چیمبرلن اس وقت پرائم منسٹر تھا, چیمبرلن کے بعد بنا ونسٹن چرچل. چیمبرلن کے دور میں تھیوڈور ہرٹزل نے یہ کہانی ڈال دی ہوئی تھی اپنی. he had won the game. بیلفورڈ ایگریمنٹ کے بعد آرمی کی طاقت ہے, اور کوئی پالیٹکس نہیں. جس کے بعد آرمی کی طاقت ہے اس کو انفلوئنس کرواتے ہیں پھر, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر نا افغانستان میں 80 ملک افغانستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. 80 ملک, ایک ملک کے خلاف 80 ملک لڑ رہے ہیں. کیسے پیپل آف دا پاور ان کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. حدیث بھی ساری کی ساری ان کے اوپر ہیں کہ یمنیوں اجمیوں کے اتنے جھنڈے آ جائیں گے, پھر رومیوں کے جھنڈے آئیں گے مسلمانوں کو مارنے. جھنڈے کا کیا مطلب ہے اتنے, یہ سارا کا سارا نبی علیہ السلام نے ہمیں فورسی کر کے بتا دیا ہوا. سو بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس عمر میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہانی کیسے چلتی ہے, اسی عمر میں پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی اسٹیبلش اسی طریقے سے کریں دنیا میں, ٹھیک ہے. کمپیٹنٹ بنے, ویژنری بنیں گے, خود پیسے والے آپ کے پیچھے آئیں گے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ویژن آپ ساتھ لے کے چلیں گے, لوگوں کو اللہ کے سسٹم کی طرف انویژن کر رہے ہوں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کی ریسورسز بھی آپ کو دیں گے. بزنس والا بنیں گے نا آپ, سمجھ لیں آپ بزنس مین بن گئے, جو کہ اس وقت بل گیٹس بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کسی ویژنری کو خود ہی ڈھونڈ رہے ہوں گے, اندر کی آواز آئے, آپ کسی ویژنری کو ڈھونڈیں گے, اس کو پیسے دے دیں گے سارے کہ یار تو یہ کر, کیونکہ آپ کو ایک خاص عمر میں نا 50 سال تک آپ کو اس لیول کا شعور کھلنا ہے. آپ کا 50 نہیں 30 سال بعد, ٹھیک ہے, دماغ اس لیول پہ کھلے گا کہ میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں اس وقت. یہ میں صرف اپنے گھر کیوں بناتا پھر رہا ہوں, اپنی گاڑیوں کو خرید, دنیا میں میں کون ہوں, میری اوقات کیا ہے دنیا کے سامنے. That's when you're going to find the visionary people. So یا تو آپ ویژنری بن جائیں, ٹھیک ہے, قرآن کے تھرو, یا پھر آپ کو پھر مجبوراً کسی ویژنری کے اندر آنا پڑے گا, ٹھیک ہے. عمر یہ بہت آسان سا فارمولا ہے, either you are a visionary or you're under a visionary. There is no third person. Either you are the puppet or the puppeteer. بیچ میں کچھ نہیں ہے. اوکے, تھینک یو ساحل انکل, مجھے اس کے بارے میں گڈ کوشچن.